इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इंसान इबादत करने की बजाय अल्लाह की नाफरमानी करता है तो अल्लाह उसको बेचैन कर देता है, बेकरार कर देता है, उसके अंदर तड़प पैदा कर देता है। और फिर हम अपनी बेचैनी के इजाले के लिए, अपनी बेचैनियों को दूर करने के लिए कभी तावीज़ हासिल करने की कोशिश करते हैं। बड़ी माजरत के साथ, मैं तावीज़ का मुखालिफ आदमी नहीं हूँ, लेकिन गुनाह करके जिनके दिल बेचैन हुए, तावीज़ कभी उनके दिलों को सुकून नहीं पहुँचा सकता, तावीज़ कभी उनके दिलों को करार नहीं पहुंचा सकता। आज कौन सा वो गुनाह है जो अपनी ज़िंदगी में मौजूद नहीं? हम गुनाहों के डगर पर चल नहीं रहे हैं, बल्कि हम गुनाहों के दलदल में फंस चुके हैं। अल्लाह अकबर। और फिर इसका अंजाम बड़ा भयानक है। कौन कौन से गुनाह का जिक्र किया जाए और कितने गुनाहों का जिक्र किया जाए? कौन सा वो इंसान है जिसने अपने आप को गुनाहों से बचा रखा है? बड़ी माजरत के साथ, जो नेक कहलाते हैं वो भी गुनाहों में मुब्तला हैं, और जो गुनहगार कहलाते हैं उनके तो गुनाहों का हाल ही कुछ अजीब है। अल्लाह अकबर। आइए आपको बताऊं, गुनाह कोई भी हो वो इंसान को रुस्वा ही करेगा, गुनाह कोई भी हो वो इंसान को जलील ही करेगा। एक मर्तबा का वाक़या है, एक काफिला जो है वो हज के लिए रवाना हुआ, और जब काफिला हज के लिए रवाना हुआ तो एक शख्स का इंतकाल हो गया। अब आप अंदाज़ा करें, सफ़र हज में अगर किसी का इंतकाल हो, उससे बड़ा खुश नसीब कौन हो सकता है? इसलिए कि जो सफ़र हज में इंतकाल करता है, हदीस पाक में आता है कि अल्लाह क़यामत तक उसका हमशक्ल एक फरिश्ता पैदा कर देता है जो हर साल उसकी तरफ से हज अदा करता है, और उसका सवाब उसको मिलता है जो सफ़र हज में इंतकाल कर गया। बहुत बड़ी शहादत है हज के सफ़र में मरना, लेकिन सफ़र हज है और सफ़र हज में एक बंदे का इंतकाल हो गया है। उसके बाद लोगों ने सोचा, इसलिए कि आज के दौर की तरह लोग फ्लाइट से तो नहीं जाते थे, जहाज़ों में भी लोग बहुत कम जाते थे। अक्सर खच्चरों का सफ़र, घोड़ों का सफ़र, पैदल सफ़र लोग मिलजुल कर काफ़िलों की शक्ल में किया करते थे। अब चूँकि मक्का दूर था, मक्कतुल मुकर्रमा दूर होने की वजह से वो लोग सोचते हैं कि चलो यहीं पर कब्र खोद करके इस बंदे को दफन कर देते हैं और फिर अपना सफ़र आगे बढ़ा लेते हैं। जैसे ही उन्होंने कब्र खोदी, उसमें बड़े बड़े सांप और अजदहे नज़र आए। उन्होंने कब्र वहाँ पर छोड़ दी। उसके बाद दूसरी जगह कब्र खोदी, वहां भी यही हाल हुआ। उसके बाद तीसरी जगह कब्र खोदी, वहां भी यही हाल हुआ। इसी तरह वो बहुत परेशान हुए। अब लाश को उन्होंने वहीं रखा और एक बहुत बड़े बुजुर्ग को उन्होंने तलाश किया। जब तलाश करके उनसे कहा कि ये बंदा हज के लिए निकला, सफर हज में इसका इंतकाल हुआ, अब हम इसको जहां दफन करना चाहते हैं वहां से बड़े सांप और अजदहे निकल आते हैं। तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम, अगर पूरी रूए ज़मीन भी इसकी कब्र की नीयत से खोदोगे तो वहाँ पर यही होगा जो तुमने देखा। तो कहा उसकी वजह क्या है? कहा उसकी वजह यह है कि जब ये नापतोल करता था तो नापतोल के अंदर कमी किया करता था, इसलिए सफ़र हज में मरने के बाद भी अज़ाब कब्र इसका इंतज़ार कर रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाज़ा फरमाएं, गुनाह कोई भी हो वो इंसान को जलील ही करता है। एक कफन चोर ने एक बुजुर्ग के हाथ पर तौबा की, और तौबा करने के बाद जब वो तौबा कर चुका तो बुजुर्ग ने फरमाया, ये बताओ कि जब तुम कफन चोर थे, तुम लोगों का कफन चुराते थे, तो ये बताइए कि उस वक्त तो तुमने जब लोगों की कब्रें खोदी तो कितनों की खोदी? तो कहा मैंने तो सैकड़ों की कब्रें खोदी और कफन निकाला। तो कहा सच बताना, तुमने सब मुसलमानों की खोदी? कहा वो सब के सब मुसलमान थे। कितने मुसलमान थे जिनकी कब्रों के अंदर उनका चेहरा किबले की तरफ और काबे की तरफ था? उस कफन चोर से उस अल्लाह के वली ने पूछा, अगर आप दुनिया के अंदर इस तसव्वुर के साथ रहते हैं कि हमें यहां से जाना नहीं, तो जो चाहो करो, और ये वो हकीकत है कि दुनिया से जाना है, इसका इनकार काफिर भी नहीं करते, इसका इनकार मुनाफिकीन भी नहीं करते। दुनिया का कोई इंसान
جس کی عقل ہے وہ کبھی نہیں کہے گا کہ دنیا سے نہیں جانا ہے۔ ہر مذہب کے لوگ، ہر مسلک کے لوگ، ہر مکتبہ فکر کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ دنیا سے ایک دن جانا ہے۔ اے جانے والوں، اور جب جانے پر یقین ہے، اپنے کندھوں پر کبھی دادا کو اٹھا کر لے گئے، اپنے کندھوں پر کبھی باپ کو اٹھا کر لے گئے، اپنے کندھوں پر کبھی دوست و احباب کو اٹھا کر لے گئے۔ اے سب کو اٹھا کر کندھوں پر لے جانے والوں، ایک دن تمہیں اور مجھے بھی لے جایا جائے گا۔ لیکن سنو سنو اور دل کے کانوں سے سنو، ماں کے پیٹ کی لذتیں اٹھا کر دنیا کے اندر آنے والوں، ایک دن قبر کے پیٹ کی بھی لذت اٹھانی ہوگی۔ اعمال اچھے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ حال کیا ہوگا؟ اس قبر میں اے سی نہیں ہے، اس قبر میں اللہ اکبر لائٹ نہیں ہے، اس قبر میں بستر نہیں ہے، اس قبر میں اجالا نہیں ہے۔ یہ کہانی قصہ نہیں، ابھی آج ہی کے دن کی بات لے لو۔ احمد آباد میں ہوں اور اللہ اکبر دوپہر میں جب ظہر کی نماز کے لیے باہر نکلے ہیں تو اللہ اللہ حالت یہ ہوئی، بلکہ عصر کی نماز کا حال بھی یہی تھا، اور ابھی بھی گرم ہوائیں چل رہی ہے، حالانکہ سورج غروب ہونے کو گھنٹوں ہو چکے۔ میں سوچتا ہوں یا اللہ، جب دنیا کی گرمی کا یہ عالم ہے تو قبر کی گرمی کا عالم کیا ہوگا؟ نہ وہاں پنکھے ہیں، نہ وہاں لائٹ ہے، نہ وہاں اے سی ہے۔ قبر ٹھنڈی ہوگی کس کی؟ تمہارے خوبصورت چہروں کو دیکھ کر قبر ٹھنڈی نہیں ہوگی، تمہارا نسب دیکھ کر قبر ٹھنڈی نہیں ہوگی، تمہاری ڈگریاں دیکھ کر قبر ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ ہاں ہاں، جس نے مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہوگی انہی کی قبریں ٹھنڈی ہوگی، ورنہ اللہ اکبر جو مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا سکا، یہاں تو خوب عیش کیے، یہاں تو خوب عیاشیاں کی، یہاں تو خوب آوارگی کی، یہاں تو خوب من مانی کی، لیکن قبر کا حال کیا ہوگا؟ اور قبر سے کہیں بھاگ کر جا نہیں سکتے، نہ بیٹے پنکھا جھلنے آئیں گے، نہ بہویں پنکھا جھلنے آئے گی، نہ بیوی پنکھا جھلنے آئے گی۔ ذرا تصور تو کرو، یہ گرمی کا موسم دیکھ کر تھوڑا سوچو تو صحیح، جب زمین کے اندر جاؤ گے اور وہ گرمی جھلسا رہی ہوگی، وہ گرمی تڑپا رہی ہوگی، اوپر سے اندھیرا، پھر اللہ کا عذاب، پھر خدا کی ناراضگی، ہمارا حال کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ نے موقع دیا ہے، تھوڑا غور تو کرو۔ اس بزرگ نے پوچھا کہ تو نے سینکڑوں لوگوں کے کفن چرائے، سینکڑوں قبریں کھودی، تو نے کتنے مسلمانوں کے چہروں کو قبلے کی طرف دیکھا؟ سچ بتا۔ تو اس نے کہا حضرت میں نے اگر 100 قبریں کھودی تو 99 لوگوں کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا تھا اور ایک کا چہرہ کعبے کی طرف، یعنی 100 میں سے ایک، توجہ کرنا، 100 میں سے ایک بندے کا چہرہ قبلے کی طرف تھا اور 99 لوگوں کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں تھا۔ اس بزرگ نے اپنے استاد کو خط لکھا اور خط لکھ کر کے پوچھا حضرت یہ بتائیے کہ لوگوں کے چہرے قبلے سے کیوں پھرے ہوتے ہیں؟ تو اس کے استاد نے جواب دیا، جب دنیا میں لوگ سنت کے خلاف کام کرتے ہیں، رسول اللہ کی جو سنت ہے اس کے خلاف کام کرتے ہیں، یعنی بدعتوں کو رواج دیتے اور سنتوں پر عمل نہیں کرتے، تو مرنے کے بعد ان کے چہرے قبلے کی طرف نہیں رہتے بلکہ قبلے سے پھیر دیے جاتے ہیں۔ اگر حضور کی سنت کے خلاف کوئی کام کیا، جیسے مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں، ٹوپی پہننا یا عمامہ پہننا حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اس پر تمام مکاتب فکر کے لوگ متفق ہیں۔ اب اگر کوئی ننگے سر گھوم رہا ہے تو خلاف سنت کیا، ٹھیک، اب خلاف سنت کیا تو وہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا۔ اب سوچیں، مرنے کے بعد اس کا منہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا۔ اب اور بھی سنتیں آپ لے لیں، اور سنتیں، بہت ساری سنتیں، آپ کو سب پتہ ہے کہ سنتوں کا تذکرہ کیا کریں، لیکن آپ مجھے بتائیں جو سنت کے خلاف عمل کرے قبر میں اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا، تو وہ لوگ جو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں، وہ لوگ جو گندی فلمیں دیکھتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنتے ہیں، وہ لوگ جو سنت کے خلاف کریں تو ان کے چہرے قبلے کی طرف نہیں، وہ لوگ جو فرض پر بھی عمل نہیں کرتے، رمضان شریف میں ان سے روزے رکھے نہیں جاتے، وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں نہیں آتے، عورتوں کا حال یہ ہے کہ وہ پردے کو اپنے لیے قید سمجھتی ہے،
وہ پردے کو اپنے لیے ظلم سمجھتی ہے، وہ پردے کو اپنے لیے زیادتی سمجھتی ہے، وہ پردے کو معاذ اللہ پتہ نہیں اپنے لیے کیا سمجھتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب سوچو قبر میں ان کا حال کیا ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ دین سچا نہیں ہے، استغفر اللہ، حالانکہ کوئی مسلمان یہ سوچ نہیں سکتا اور یہ باتیں یوں ہی گڑی ہوئی ہیں، تب تو اسلام سے اس کا تعلق نہیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دین سچا ہے، اسلام سچا ہے، اسلام کی ہر بات صحیح ہے، تو ذرا سوچو نا میرے بھائیوں۔ اور میں اپنی بہنوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، سنت مصطفیٰ کو ترک کیا، رسول اعظم کی سنت کو چھوڑ دیا تو قبر میں قبلے کی طرف منہ نہیں رہے گا۔ تو وہ لوگ جو جان بوجھ کر فرائض چھوڑتے ہیں، ہاں ان کو بار بار نماز کی تلقین کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ نماز کے لیے نہیں آتے، مسجدوں کے اندر نہیں آتے، ہاں مسجدوں کے پڑوس میں تو رہتے ہیں لیکن مسجد کے اندر نہیں آتے، مسجدوں کے ارد گرد تو رہتے ہیں مگر مسجدوں میں نہیں آتے۔ آپ مجھے بتائیں، اللہ اکبر، ایک میرا دوست مجھ سے کہہ رہا تھا، دیکھا سید صاحب کہ اب مسلمانوں کے گھر پہ بلڈوزر چل رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، میں ان کی کوئی تائید نہیں کرتا، بلڈوزر چلانے والے کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں غلط کر رہا ہے، کسی کا گھر اجاڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ میرے مذہب کی تعلیم تو یہ ہے، اگر تم چڑیا کے گھونسلے کو اجاڑ دو گے، اگر تم نے کسی چڑیا کے گھونسلے کو اجاڑا تو خدا تمہارے گھروں کو اجاڑ دے گا۔ گھروں کو اجاڑنے والوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ سے ڈرو، بڑے تم نہیں ہو، بڑا اللہ ہے۔ تم سے پہلے بڑے بڑے حکمراں اس دنیا میں آئے، لیکن جب انہوں نے لوگوں پہ ظلم کیا تو اللہ نے ان کی نسلوں کو بھی تباہ کر دیا۔ صحابی کے بیٹے نے ظلم کیا، اللہ نے اس کی نسلوں کا بھی خاتمہ کر دیا۔ آج یزید کی نسل ڈھونڈے سے نہیں ملتی۔ یاد رکھنا، کسی کا گھر اجاڑنا بہت برا ہے، میں تائید نہیں کرتا، ظلم کر رہے جو کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں سے دوسری طرف پلٹ کر کہتا ہوں، تمہارے گھر اجڑ رہے ہیں، تمہارے گھر ویران ہو رہے ہیں تو تمہیں کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ تم نے صدیوں سے اللہ کے گھر کو اجاڑ رکھا ہے، تم نے صدیوں سے اللہ کے گھر کو ویران کر رکھا ہے۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر مسلمانوں نے اللہ کے گھر کو ویران نہ کیا ہوتا تو آج تمہارے گھروں کا یہ انجام نہ ہوتا۔ اور آج بھی اگر تم سدھر گئے، پوری دنیا کے مسلمانوں جو اللہ کے گھروں کو ویران کر بیٹھے ہو، خدا کے گھر کو ویران کر بیٹھے ہو، ہاں جمعہ کے علاوہ پہنچتے کتنے لوگ ہیں؟ جمعہ کے علاوہ آتے کتنے لوگ ہیں؟ اور جو آتے وہ بھی صرف 2 رکعت پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ذرا سوچو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی اذیت دیتے وہ لوگ، اللہ کو کتنا ناراض کرتے وہ لوگ جو اللہ کے گھر کو ویران کرتے۔ تمہارا گھر ویران ہو تو تمہیں اچھا نہیں لگا، ارے تم اور میں کیا، چڑیا کا گھونسلہ کوئی ہانس اس کے بڑھا دے تو چڑیا بھی چیخنے لگتی ہے نا۔ جب چڑیا کا گھونسلہ ویران ہو تو چڑیا تڑپتی ہے، تمہارا گھر ویران ہو تو تم تڑپتے ہو۔ وہ بے نیاز خدا کا گھر اگر ویران کرے، کیا وہ اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوتا ہوگا؟ اس اللہ کو ہم اذیت نہیں دیتے؟ سوچو تو صحیح، اگر مسلمان خدا کے گھر کو ویران نہ کرتا، اس کا گھر کبھی ویران نہ ہوتا۔